اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے جگہ پر قسم کھا کر فرما رہے، کیونکہ انسان بہت کمزور کچا دل کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جہنم کی آگ کو یہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، میرے غصے سے بچو، میرے رحمت کا سائے میں آؤ بول کے اللہ تعالیٰ انسان کو قسم کھا کر فرما رہے۔ خلق الانسان ضعیفا، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمردار ہونے والی ہے، رات کو نمردار ہونے والی ہے، وہ چیز کا قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمردار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمردار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، اور روشن ستارہ ہے۔ کیا بولتے؟ روشن ستارہ ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ آگے بولتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اعمال کا کوئی یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو۔ ایسا دنیا میں ایسا کوئی بھی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ تو اس سے تعداد معلوم کر لو، فرشتوں کا تعداد اللہ کے یہاں کتنا ہے۔ ایک آدمی کے پیچھے دو فرشتے ہیں تو کتنے آدمی ہوں گے، تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ ڈبل ہوں گے نا۔ تو اللہ کے یہاں اور بھی فرشتے ہوں گے، یہ نام اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اعمال کا کوئی یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو، مقرر کر دیا۔ جو آدمی اچھا اعمال کیا اس کا اعمال ایک دفتر میں رکھیں گے، جو آدمی برا اعمال کیا اس کا دفتر ایک دفتر میں رکھ دیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے فرشتوں کو، بانٹو ان لوگوں کے نام اعمال کو۔ جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کو برے اعمال کے دفتر سے اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کے نام اعمال اچھا دفتر سے نکال کر ان کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ اور مقربین ہے، اور مقربین ہی ہے۔ کل قیامت کے دن تم تین طریقے کے ہو جاؤ گے۔ کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اعمال کا کوئی یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کا فکر چاہیے۔ جب اس طریقہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں تمہارے نام اعمال کو لکھنے والا فرشتہ ہے، تم بھول جاتے ہو اور اس غلطی کو کرنے پر قیامت کے دن پکڑا جاؤ گے۔ تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، اللہ سے مغفرت کی توفیق مانگتے رہنا۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کا فکر ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ جتنے بھی انسان ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پکڑ لیے جائیں گے۔ اور انسان پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے وہ کس قدر اس کے پیدائش ہوئی تھی، اس کے بنیاد کس سے ہوئی تھی؟ مٹی سے۔ اس کے بعد میں پیدائش کس سے ہوئی تھی؟ ایک نطفہ سے۔ یعنی وہ کیسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے اس بات کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خطرہ پانی کو ماں کا پیٹ میں ایک مقام محفوظ رکھا اور اس کو بچہ بنا کر باہر نکال دیے، اور ایک چلنے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔
यानी जब औरत मर्द आपस में मिलते हैं तो मर्द माने के पूरे बदन से वो पानी निकल कर माँ का पेट में टपकता है। अल्लाह ताला उस टपके हुए पानी नुतफ़ा को एक मुद्दत तक पेट में रखता है, उसको दुरुस्त करके और निकलना आसान कर देता है। या मर्द हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो पैदा होती है, इस पर इतना रंज नहीं खाना कि लड़की हो गई बोल के कोने में बैठ के रोना नहीं, लड़का पैदा हुआ बोल के कव्वे के जैसे चिल्लाना नहीं। अल्लाह उसका रोज़ी उसको देगा, ठीक है। अल्लाह पर भरोसा रखना। जो पश्त और सीना ने तमाम बदन के दरमियान से निकलता है, जो नुतफ़ा जो माँ का पेट में जब जाता है ना, वो नुतफ़ा मर्द उसका मर्द के पूरे बदन से निकल कर जाता है। जब उसका शक्ल सूरत बन जाता है तो उससे साबित हुआ कि वह इसके दोबारा पैदा करने पर ज़रूर कादर है। ऐसा नुतफ़ा को माँ का पेट में रखकर अल्लाह ताला ने इंसान बना दिया, क्या कल क़यामत के दिन उसको दोबारा पैदा नहीं करेगा?